نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم نے مشرے سے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ جو روزانہ ہم قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھتے ہیں بہتر ہے کہ اس کا خلاصہ عوام کے سامنے ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ میں اس پر تفصیلی درس تو صبح ہی عرض کیا کرتا ہوں، لیکن وطروں کے بعد بس اس کا خلاصہ اور ہائی لائٹس، جھلکیاں، عنوان، یہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پورے اس پارے کا خلاصہ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم نے پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 مضمون بیان فرمائے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ان 5 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ فاتحہ میں فرمایا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ ان 5 مضامین کا نام ہے۔ یا اللہ کی توحید ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہے، یا احکامات ہیں جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے مالک یوم الدین، یا پھر ماننے والوں کا ذکر کیا ہے انعمت علیہم میں، اور پھر نہ ماننے والوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی ہے۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام جو ہے لفظ بقرہ میں ایک آیت کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، ان تذبحوا بقرہ، وہاں سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ دراصل عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، کاؤ، تو گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو ایسی سورت یذکر او تذکر فیہا البقرہ جس میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہو، اسی لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے جو شروع فرمایا ہے وہ شروع فرمایا حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات ہے الف لام میم۔ یہ الف لام میم الگ الگ حروف ہے۔ مقطعات کا معنی ورڈنگ کٹی ہوئی الگ الگ الفاظ کی ہے۔ تو اس کا معنی ہمیں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو تمام مسلمان ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ دنیا کے ہر ترجمے میں الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے تو کہا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ یہی ہو۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، تو ان لفظوں کے معنی کے معاملات میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 طبقوں کی بات کی ہے: مؤمنین کی، کافرین کی، منافقین کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو ھدی للمتقین سے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے مومن کی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر اس کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ وہ ایمان بھی لاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے وہ رزق سے خرچ بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، یہ مؤمن ہے۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ نے طبقہ مؤمنین متقین کا بیان کیا، تقوی والا۔ دوسرا اللہ نے ان الذین کفروا سے کافرین کو بیان کیا۔ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو جان کے انکار کر دے، اندر سے بھی باہر سے بھی انکار کر دے، اسے کافرین کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کافروں کا کیا ہے۔ جب کافروں کے لیے سورت کا پہلا رکوع مکمل ہوا، پھر تیسرے اللہ تعالیٰ نے طبقے کا ذکر کیا جسے منافقین کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ سے۔ یہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق اس ظاہری مسلمان کو کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر منافق کا معنی بتاؤں، منافق ظاہری مسلمان ہوتا ہے پر اندر سے اللہ کے رسول اور شریعت کا انکاری ہوتا ہے، کفار کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں 2 منہ رکھنے والا۔ تو رب کریم نے یہی بھی ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب کمر پھیرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے تیسرا طبقہ منافقین کا بیان کیا۔ اس کے بعد رب کریم نے جو بیان فرمایا ہے منافقین کے اوصاف کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں چاہیے اپنے خالق کی عبادت کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے اللہ نے عبادت کی بات ایھا الناس سے کی ہے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ایھا الناس میں سارے داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں،
इंसान भी दाखिल है, जो कलमे का मुकल्लफ है अल्लाह ने उसको खिताब फरमाया है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जिक्र पढ़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बतौर खलीफतुल्लाह पैदा फरमाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के खलीफा भी हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के खलीफा भी हैं। हुज़ूर पाक के बाद ख़त्म नबूवत है, तो ख़त्म नबूवत के सदक़े अब नया नबी नहीं होगा जो अल्लाह का खलीफा कहलाएगा। हाँ, उलमा अंबिया के वारिस होंगे, वो उलमा अंबिया की नियाबत को चलाकर आगे उम्मत तक दीन को पहुंचाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो वाक़या बयान फरमाया वो बनी इसराइल का जिक्र है, और ये मुसलसल चलते हुए जा रहा है। ये पूरे के 10 रकू इस पर बनी इसराइल में है। बनी कहते हैं औलाद को, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो बनी इसराइल याकूब की औलाद। इसराइल का तर्जुमा होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह के बंदे को इब्रानी ज़बान में इसराइल कहते थे, तो इसलिए बनी इसराइल की अल्लाह ने वाक़यात जिक्र किए हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनका जिक्र है। अब ये कौन कौन है, मैं आसान का एक ही लफ्ज़ में आपको समझा देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से 70,000 अंबिया हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं अकेले। तो हज़रत इसहाक की नस्ल, हज़रत याकूब की नस्ल, ये बनी इसराइल कहलाती है, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल कहलाते हैं। तो तमाम अंबिया जो बाकी जिनका हम जिक्र सुनते हैं अक्सर, तो वो बनी इसराइल है। अल्लाह ने उनकी सिफात का जिक्र किया है। अब उनके मैं 3-4 खुलासे बता देता हूँ जो 10 रकू तक चलता है। उनमें अल्लाह ताला ने पहले तो इनाम याफ्ता लोगों की बात की है कि मैं इनके ऊपर मन और सलवा देता था। मन इनका ब्रेकफास्ट है, और सलवा जो है इनका लंच भी है, और जो है ना क्या कहते हैं इनका डिनर भी है। मन क्या होता था, ये सुबह उठते थे तो फलों के ऊपर या पत्तों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर इन्हें मीठी सी चीज़ बतौर नाश्ता की मिलती थी, इसे मन कहते थे, और वो बनी बनाई आसमान से रब्बे करीम फरिश्तों के जरिए डलवा देते थे। और दोपहर को और शाम को इनको खाना जो मिलता था वो रोस्ट मिलता था, गोश्त, जिसे सलवा कहते हैं। सलवा अरबी ज़ुबान में सलवा कहते हैं जब किसी गोश्त को भून दिया जाए, तो सलवा भुना हुआ गोश्त इन्हें मिलता था, एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा सलवा का ये है कि जो बटेर होते थे, तीतर होते थे, ये जिसको हम शिकार कहते हैं, ये इनके सामने आकर यूँ बैठ जाते थे उस टाइम जब इनको भूख लगती थी, और तो इन्हें पकड़ के खा लेते थे, ज़बह करके उसको पका लेते। ये दोनों तर्जमे इनके मामलात में चलते थे। अच्छा, इसके साथ एक वाक़या और भी हुआ था। वो वाक़या ये था, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, ये 8वें रुकू पे हम पहुँच गए सूरत बकरा के। उसमें यह हुआ कि एक शख्स को इन्हें कत्ल किया। जब एक शख्स कत्ल हो गया, अब कातिल कौन है, कातिल कौन है, किसने मारा है, किसने मारा है, कोई अता पता नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने फरमाया, ए मूसा इस कौम को बता दो कि कातिल की तलाश करने के लिए आप एक गाय ले लो, गाय को ज़बह करो और उसका गोश्त उठा के मुर्दा के साथ लगा दो, वो उठेगा और खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। तो इनने कहा जी बहुत अच्छा। अब इनके अंदर कातिल तो मौजूद था, वो दिल की जो चोरी थी ना, वो निकलने के मामलात खराब हो रहे थे। तो इन लोगों ने एक तरतीब की। तरतीब क्या की? गाय कैसी हो, कलर कैसा हो, रंग कैसा हो, और वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा 100% पीला हो या पीले के करीब हो या बिल्कुल गोल्डन हो। एक एक सवाल करना शुरू किया। तो रब्बे करीम ने एक एक का जवाब दिया, और ये इतनी मुश्किल हुई इनको वो गाय लेने में कि उस वक्त पूरी धरती पे ने एक गाय मिली उस शरायत के मुताबिक, फाक़िउल्लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। आखिर उसको ज़बह किया। ज़बह किया तो रब फरमाते हैं फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। ज़बह तो किया पर इनका जी नहीं चाहता था कि हम ज़बह करें और हमारा राज खुल जाए। ज़बह किया, उसकी बोटी उठाई और बोटी उठा के मैयत को लगाई, तो वो बंदा उठ गया, और उसने उठ के ऐसे किया, मजमे में बैठे हुआ ऐसे। मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे नबी हैं, मुझे जिसने मारा है ना मैं बताऊं, ये तू हट, ओए हट, दाएं हट, बाएं हट, ये नहीं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हटा के जो बंदा पीछे ठहरा था निकला, ये मेरा कातिल है। यूं कातिल की वजाहत हो गई। 8वें रुकू में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है। तो वो गाय ज़बह हुई थी, तो गाय को बकरा कहते हैं, इसीलिए उस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। इसके बाद 11वां रुकू तक यही वाक़या चला है। यहाँ आखिर में जाकर एक वसीले की बात फरमाई है। रब्बे करीम ने यहूद को बयान फरमाया कि तुम लोग तो हुजूर पाक का वास्ता देकर मांगते थे मुझसे कि अल्लाह जो आखिर ज़मान नबी आना है उसकी वजह से हमें अल्लाह वो अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। तो मैं आपको कामयाबी अता फरमाता था,
اب نبی آ گیا فلما عرفوا کفروا بھی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ ہے جس کے وسیلے سے تم فتح مانگتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا۔ ہاروت اور ماروت کیا ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں۔ اس بارے میں بات ذہن میں رکھیں، لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں نا، یہ نیچے اترے تھے اور ایک زورہ بھائی رہتی تھی، اس کے ساتھ آ کر انہوں نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا، اور زنا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے زمین میں کنویں میں جا کے لٹکا دیا، اور وہ قیامت تک لٹکے ہوئے ہیں۔ 100% جھوٹ بات ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو فرشتے کیا تھے؟ اب قرآن کریم جو بتا رہا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ بابل شہر بغداد کے ساتھ، یہ اس کا ذکر ہے کہ دو فرشتے آئے۔ اس وقت جادو کیا ہے اور وحی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے تھے دونوں ایک ہے، جو وحی ہے وہ بھی جادو ہے اور جو جادو ہے وہ بھی جادو ہے۔ تو دونوں فرشتے اترے، انہوں نے کہا خدا کے بندو، جو نبی ہے وقت کا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ وحی سناتا ہے، جادو الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرق ہے جادو میں، یہ فرق ہے وحی میں۔ تو انہوں نے فرق جادو کا سیکھا اور وہی جادو لوگوں میں کرنے لگے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن کہتے ہیں خاوند بیوی میں طلاق کرا دیتے تھے جادو کر کے۔ تو یہ ذکر اللہ نے کیا، اور پھر رب کریم نے ایک لفظ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پتہ چلا جادو کفر کے قریب بندے کو لے جاتا ہے، تو اس لیے جادو سے معافی مانگنی چاہیے، یہ کفر کی چیز ہے۔ اس سے آگے آئیے تو رب کریم نے یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان فرمایا ہے، یہ میں بار بار کو پڑھنے لگا ہوں پہلے پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں کی شرارت کیا تھی؟ یہودی آتے حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور صحابہ کرام کو دیکھتے، تو صحابی کبھی حضور سے ایک مسئلہ دوبارہ سننا چاہتا تو عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، مہربانی فرمائیے یہ مجھے دوبارہ سنا دیں، جب آپ فرما رہے تھے میں سمجھ نہیں سکا، راعنا مہربانی فرمائیں۔ یہودیوں کی زبان میں راعنا کو رعینا تھوڑا لمبا کوئی تو اس کا معنی ہوتا ہے تو میری بکریاں چراتا ہے، تو وہ آ کر رعینا رعینا کہتے، صحابہ تو رعینا کہتے۔ اب لفظ ٹھیک تھا، انہوں نے بدلا تاکہ حضور کے سامنے اپنے بغض کا اظہار کریں کہ ہم نبی کو نعوذ باللہ اپنا چرواہا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لفظ بولنے پر پابندی لگا دی، فرمایا لا تقولوا راعنا، صحابہ آج کے بعد راعنا نہ کہنا۔ تو سوال اٹھتے اللہ جب حضور سے مہربانی کے بارے میں پوچھیں تو کیا جملہ کہیں؟ رب نے فرمایا وقولوا انظرنا، آپ کہو انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ حلال لفظ جو نبی کی شان میں کافر غلط طریقے پر پیش کرے تو حضور کی شان میں وہ بھی نہیں بولنا چاہیے، یعنی نبی پاک کی اتنی عزت ہے۔ اس سے آگے آئیں تو اس سے آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر، کہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا کہ آپ مال ذبح کر دیں، مہمانوں کے لیے تو انہیں ذبح کر دیا، آپ بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دیں تو صحرا میں چھوڑ دیا، آپ جو ہے نا نار نمرود میں کود جائیں تو وہ آگ میں کود گئے، اللہ نے ٹھنڈی کر لی، اور بچے کا ذبح کرنے کے لیے اللہ نے خواب دکھایا تو اس پہ بھی چھری رکھ لی، پھر اللہ نے بکرا رکھا، ہر امتحان میں کامیابی۔ تو رب کریم فرماتے پھر انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور مجھ سے دعا مانگی، اور دعا مجھ سے مانگی کہ اللہ امتحان میں نے آپ کو آپ کی مرضی کا دیا، اب مجھے انعام میری مرضی کا دے دیں۔ ابراہیم پوچھئے آپ کو کون، بتائیے آپ کا انعام کیا ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انعام یہ مانگا کہ اللہ جو آخر الزمان نبی نے آنا ہے نا اس کو میری اولاد میں سے کر دے، حضور پاک علیہ السلام کو۔ تو رب نے دعا قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے آئے۔ اس کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے اتباع کی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم جو ہے اس کی اتباع کریں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی پاک آپ لوگوں کو فرما دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، یعنی ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہمارے ہیں۔ تو رب کریم نے ان کے بارے میں آیت اتاری، فرمایا یہ ملت ابراہیم بالکل ٹھیک ہے، یہودی عیسائیوں اور نصرانیوں والی بات نہیں ہے، مشرکین والی نہیں ہے، ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ تو اب ہم لوگ امت حضور علیہ السلام کی ہیں پر ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ آج تک وہی آ رہا ہے۔ اور اس کے آخر میں جہاں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان لائے ہیں، اگر ان جیسے ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان معتبر ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان لوگوں سے تم نے منہ پھیر لیا تمہارا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے، پھر تم لوگ گمراہی کے گھڑے میں ہو۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔